بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس رہنے کا جو حکم دیا، یہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کا نسخہ ہے. یعنی جو دل دلدلے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اللہ والوں کے دل ہی ان کو نکال سکتے ہیں. جو خود دلدل میں پھنسا ہوگا اور دوسرے دلدلیا کو نہیں نکال سکتا. اور یہ معارومی کا مضمون ہے کہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو قید خانے سے نہیں چھڑا سکتا. قیدی کو باہر سے ضمانت لینے والا آتا ہے. ایک قیدی کی ضمانت نہیں لے سکتا. تو جو خود گناہوں میں مقید ہے اور نفس کی خواہشات کا غلام ہے، وہ دوسرے نفس کے غلاموں کو آزادی نہیں دلا سکتا. لہذا کسی دلدلے گناہ میں جو پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں، وہ جتنا ابھرتے ہیں پھر اتنا ہی نیچے دھس جاتے ہیں. تو دلدلیا لوگوں کو اہل دل نکال سکتے ہیں جو خود دلدل میں نہ ہوں. کنویں کی گری ہوئی بالٹی کو وہی بالٹی نکال سکتی ہے جس کا نکالنے والا اوپر کھڑا ہو کنویں کے، اور بالٹی کے ٹیڑھی کڑیاں سے پھنسا کر گرے ہوئے ڈولوں کو نکالتا ہے. اور جو ڈول خود گری ہوئی ہو اور کنویں کے باہر نہ ہو تو کنویں کی گری ہوئی ڈولیں ایک دوسرے کو نہیں نکال سکتی. اس لیے جس کا نفس اور جس کی روح اس عالم غلاظت و نجاست اور معصیت سے پاک ہو چکی ہو اور روحانی اعتبار سے وہ اللہ کے ساتھ ہو، جسم کے اعتبار سے دنیا میں ہو، وہ ہمارے جسم میں اپنے جسم کے ڈول کو پھنسا کر اپنی روحانیت سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ کنویں سے نکال سکتا ہے. کوئی گری ہوئی ڈول کو گری ہوئی ڈول نہیں نکال سکتی. لہذا ایسے مرشد کو تلاش کرو جو دنیا کے کنویں میں رہتے ہیں ہماری ڈولوں کو نکالنے کے لیے، مگر روح کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دلدلیا کو دوسرا دلدلیا نہیں نکال سکتا. اہل دل جن کا دل اللہ پر فدا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہمت سے نوازا ہے، جن کو اپنے شیخ کے ساتھ رہ کر ان لوگوں نے شاہ بازی سیکھ لی اس بادشاہی سے. اگر شاہ بازی نہیں سیکھی، لومڑی کا لومڑی کرگس کا کرگس رہا. اس ظالم نے اپنے مرشد کی قدر نہیں کی. اس ظالم نے اپنے مرشد کی قدر نہیں. مرشد کو بادشاہی سمجھو اور اس سے شاہ بازی سیکھو، اور صفت کرگسی مردوں کے رنگ روغن اور فنا ہولی والی لاشوں کے چکر میں مت پڑو. قبروں میں جانے والی لاشوں کے عارضی نمک پر مت مرو. ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. دیکھ لو، رفیق حیات حلال جائز بیوی ہے یا نہیں؟ 50 سال میری بیوی میرے ساتھ رفیق حیات رہ کر آج گلستان جوہر سندھ بلوچ کے وہاں زیر زمیں ہے. ایک دن اختر بھی آپ لوگ اختر کو بھی زیر زمیں پائیں گے. جب تک مرشد بالائے زمیں ہے، سیر بالا کے لیے اس سے رابطہ قوی کرو، سیکھ لو، ورنہ ایک دن پچھتانا پڑے گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت کا نام لیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور یہ مصرع پڑھتے تھے: اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں. اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالغ ہوتے ہی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبیہ کالج الہ آباد میں اختر نے 3 برس تک روزانہ صابری منزل میں حضرت کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ شیخ ہے جس کو میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر پر جا کر، دیہات میں پھول پور گاؤں تھا، ان کے گھر پر جا کر زمین دیکھا اور پھر آسمان دیکھا اور مجھ سے فرمایا علل اعلان اور علانیہ کہ مولانا محمد احمد صاحب کا نور میں زمین سے آسمان تک دیکھ رہا ہوں، جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں رہتا تھا۔ مفتی دارالعلوم دیوبند نے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں ضلع ہردوئی میرے مرشد کی خانقاہ میں شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ان کے چہرے کو دیکھا حالت تقریر میں کہ خاموش ہو گئے، اچانک خاموش ہو گئے۔ مفتی محمود حسن صدر مفتی دیوبند نے ان کا چہرہ دیکھ کر میرے کان میں فرمایا کہ اب مولانا دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا میں نہ ہو ایسے اہل اللہ کی زیارت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اختر کو عطا فرمایا۔ اور وہ اشعار سے اصلاح کرتے تھے، روزانہ عشاء کے بعد بھی مغرب بعد بھی اللہ والوں کے اشعار، حکیم الامت مجدد ملت کو تسلیم کرنے والوں سنو، حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم کے اشعار بعض طبائع کے لیے بمنزلہ ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کے ذکر کے منزل میں ہے، اس کو شاعری سمجھنے والے حمقاء ہیں، خشک لوگ ہیں۔ 28,500 اشعار اس جلال الدین رومی نے اشعار کہے، 28,500 اشعار۔ وہ جس جنگل میں اشعار ہوئے اس جنگل کی اختر نے زیارت کی، اور جس کی شرح مولانا حکیم الامت تھانوی نے کی۔ اگر شعر و شاعری ایسی لایانی چیز ہے تو حکیم الامت مجدد زمانہ جن کے دادا کے نام سے چمک رہے ہو، اے ظالموں، یہ حکیم الامت اس کی شرح نہ لکھتے۔ بولو کلید مثنوی معروم کے اشعار کی شرح آیا نہیں؟ 24 صحابی شاعر تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار مسجد نبوی میں سنے ہیں، اور کس سے سنے؟ صحابی سے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے، اور فرمایا اللہم آیت بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبرائیل علیہ السلام سے مدد فرما دے کہ عمدہ اشعار ہوں۔ تو اللہ کی محبت اور معرفت کے اشعار کا سننا سنت پیغمبر ہے، سید الانبیاء ہے، اور صحابی کی بھی سنت ہے۔ 24 صحابہ شاعر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعرہ تھیں، ان کا شعر سن لو۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا شعر سن لو، جس کو ملا جامی نے شرح جامی میں لکھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا، اے دنیا والو، بی بی فاطمہ پر اتنے مصائب آئے کہ لو انہا، اگر وہ مصیبتیں، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر دن پر نازل کرتے تو دن رات ہو جاتے۔ یعنی مجھے اپنے ابا جان سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحلت کا اتنا غم ہے کہ اگر یہ غم دن پر ڈال دیا جائے تو دن رات ہو جائیں۔ کیا کہیں، افسوس ہے، بعضوں میں اتنی خشکی ہے کہ جن کی خشکی پر رحم آتا ہے۔ ان ظالموں نے بزرگوں کو نہیں دیکھا۔ 3 سال تک میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جن کے پاس بڑے بڑے علماء ندوے آتے تھے، دیوبند کے علماء آتے تھے اور ان کے سامنے زانوی ادب طے کرتے تھے اور حضرت اپنے اشعار سناتے تھے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کچھ آیا، یعنی دل میں کوئی شعر بن گیا ہو تو سنائیے۔ اور فرمایا کہ مجھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں جو مزہ آتا ہے وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے زیادہ آتا ہے۔ اور وجہ فرمائی مجھ سے کہ خواجہ صاحب عالم نہیں تھے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں۔ عالم کے اندر نور علی نور، تصوف کا نور، اللہ کی محبت کا نور، علم کا نور۔ تو جب عالم اللہ والا ہوتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، اور جب غیر عالم اللہ والا ہوتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے۔ اور عالم جب اللہ والا کسی اللہ والے سے مرید ہو کر اللہ اللہ کر کے اللہ والا بنتا ہے تو نور علی نور ہوتا ہے۔ اور حضرت کو دیکھتے تھے کہ اشکبار ہو رہے ہیں اشعار سے،
اختر نے ان اللہ والوں کی ہم نے دیکھے ہیں تیرے چاک گریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی، دیر نہیں، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی، تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو، مبارک ہیں وہ بندے جن کو عاشق مرشد مل جائے، اللہ کی علم دین کے ساتھ عشق و محبت کی دولت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج بھی مولانا مرشد شاہ ابرار الحق صاحب حکیم الامت تھانوی کے اجل خلیفہ ہیں اس وقت، اور سارے عالم میں ایک ہی خلیفہ رہ گیا، اب کوئی خلیفہ اب نہیں ہے، قدر کر لو، مجدد زمانہ کا خلیفہ ہے، جن کے لیے حکیم الامت تھانوی نے فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت کام لیں گے۔ 110 مدرسے ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ جب کامل صاحب، جنہوں نے ابھی آپ کو اشعار سنایا، الہ آبادی کامل صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، میرے شیخ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی ہے، جب یہ جاتے ہیں ہردوئی 8 دن 10 دن جب تک رہتے ہیں، روزانہ محفل کامل ہوتی ہے، اور میرے مرشد سارے طلبہ اساتذہ کو حکم دیتے ہیں کہ سب بیٹھو آ کر کے، اور یہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور اپنے اشعار سنا کر اپنا بخت بھی بناتے ہیں، سامعین کا بھی۔ یہ اشعار بخت ساز ہیں، ان سے قسمتیں بنتی ہیں، اللہ کی محبت بھرے اشعار ہیں۔ کیا کہیں، بس اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے 3 مرشد ملے، تینوں چشتیت بھری ہوئی عشق و محبت سے لبریز تھے، اگرچہ شہر تبریز کے نہیں تھے مگر عشق و محبت سے لبریز تھے، لہذا ہم ان کو شمس تبریز سمجھتے ہیں۔ جس ظالم کو مناسبت ہو اختر کے پاس آئے، اور جس کو مناسبت نہ ہو جائے، جس سے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے۔ میں بلاتا نہیں ہوں اور بھگاتا بھی نہیں ہوں، جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے۔ اختر کو اعتماد ہے اپنے بزرگوں پر، شاہ راہ اولیاء دیکھا ہے اختر نے، 17 سال شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہے، 3 برس شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اب کتنے زمانے سے شاہ ابرار الحق صاحب مرشد دامت برکاتہم کے ساتھ ہوں، 50 دن جا کر رہا ہوں۔ ان شاہ راہ اولیاء سے میرا قلب بالکل مطمئن ہے، الحمدللہ۔ جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے، میں بلاتا تو نہیں ہوں، بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے۔ دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے، اور فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور۔ دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے ادھر اور بچشم و بصر آئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا نالے غمناک پڑھو، کتنے اشعار ہیں درد بھرے، ہمارا تو سارا سلسلہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی کا مثنوی زیر و بم پڑھو، جو 18 سال کی عمر میں حکیم الامت نے لکھا تھا، اور سب اشعار ہیں وہ۔ حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مثنوی زیر و بم 18 سال کی عمر میں لکھی، جس میں کئی 100 اشعار ہیں، جس کا پہلا شعر یہ ہے: جان من جانان من سلطان من، اے میری جان اے میرے جانا پیارے سلطان من میرے بادشاہ۔ جان من جانان من سلطان من، اے تو ہی اسلام من ایمان من، آپ ہی میرے اسلام ہیں، آپ ہی ہمارے ایمان ہیں۔ جان من جانان من سلطان من، اے تو ہی اسلام من ایمان من۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرا کمال نہیں، سن لو، میں دعوی کمال کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکریہ نہ ادا کروں کہ جس نے بالغ ہوتے ہی، اختر بالغ ہی ہوا اللہ والوں کی گود میں، شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو بالغ ہوا الہ آباد میں، اور 3 برس تک ان کی صحبت میں رہا۔ اور حضرت کی کیا شان تھی کہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان کا ایک واعظ ہردوئی میں ہوا، مفتی محمود حسن گنگوہی نے مجھ سے فرمایا کہ آج میرا دل مجلہ ہو گیا،
اور میرے شیخ نے فرمایا، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے، کہ آپ لوگوں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر آپ لوگوں نے گویا کی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیا۔ میں الہ آباد حاضر ہوا تو حضرت کی آنکھ میں سرما آگے بڑھا ہوا تھا، شوربہ آستین میں لگا ہوا تھا، پائجامہ میلا، کرتا اجلا، ٹوپی کچھ اور رنگ کی، سراہی پر کائی چڑھی ہوئی اور پیالے چائے کے کچھ کنارے ٹوٹے ہوئے، دریاں پھٹی ہوئی، دیواروں پر بھی کائی لگی ہوئی۔ فوراً میں نے شعر کہا کہ دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے کیا اللہ والا ہے۔ یہی حال میرے شیخ کا بھی تھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ لالٹین بھی جلانا نہیں جانتے تھے، 3 شوشے نکلے ہوئے اور شیشہ کالا ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے، فرمایا مولانا عبد الغنی صاحب آپ کے گھر میں تو پرانی روشنی بھی خیریت سے نہیں ہے، نئی روشنی کیسے آئے گی؟ خواجہ صاحب کا شعر ہے، تیرا آئے نئی روشنی منہ کالا، تیرا آئے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ پھر حضرت کی شان پر جب سرما دیکھا آنکھ میں پھیلا ہوا، شوربہ اس میں لگا ہوا آستین میں، عجیب جذب کی کیفیت تھی۔ جو اللہ سے باہوش ہوتا ہے اس کو دنیا کا ہوش کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب مصر کی عورتیں بجائے لیمو کاٹنے کے انگلی کاٹ سکتی ہیں، تو جو حسن یوسف کا خالق ہے جب اس کے دل میں وہ آتا ہے تو اس کے وہ کیا حال ہوگا اس کا؟ خالق حسن یوسف جس کے قلب میں آتا ہے وہ انگلیاں نہیں کٹتی، پھر سر کٹتے ہیں وہاں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت ایک شاعر نے کہا زلیخا کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کے درجہ اولیاء کو بیان کیا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ مت ترجیح دے، اپنے یوسف کو اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ مت ترجیح دے، اے زلیخا اس پہ سر کٹتے ہیں اس پر انگلیاں۔ دوستو چند دن تک ذکر کا دوام کرو اور گناہوں سے بچو۔ ذکر ہمیں اللہ کے دروازے قرب پر کھڑا کر دیتا ہے۔ الذاکر کالواقف علی الباب، ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں، الذاکر کالواقف علی الباب، جو اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، شیخ کا بتایا ہوا گویا کہ وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اور گناہ سے بچو کہ گناہ دروازے سے دور پھینک دیتا ہے، اللہ کے دروازے سے گناہ دور پھینک دیتا ہے۔ تقوی کے ساتھ اگر اللہ اللہ کچھ دن کر لو تو ایک دن دیکھو گے کہ دروازہ اللہ کا کھل جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو ذکر کرتا ہے گویا کہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک دن اللہ کو رحم آ جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور نسبت عطا ہو جاتی ہے، اور نسبت اچانک عطا ہوتی ہے، بتدریج نہیں عطا ہوتی، سیکنڈوں میں عطا ہوتی ہے۔ بالغ جو ہوتا ہے آدمی سیکنڈوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آج 8 آنا بالغ ہوا، کل 12 آنا ہوا، پھر 15 آنا ہوا اور پوچھتا رہتا ہے ابھی کیا آنا ہوں۔ آنا وانا نہیں، وہاں ایک دم سے آنا ہوتا ہے۔ ایسی جب روح صاحب نسبت ہوتی ہے تو اچانک روح صاحب نسبت ہو جاتی، بتدریج نہیں ہوتی۔ تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، گفت پیغمبر کی چوں کو بھی درے، گفت پیغمبر کی چوں کو بھی درے، عاقبت بینی ازادر ہم سرے۔ اے سالکین، اگر تم اللہ اللہ کرتے رہو گے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، ایک دن ضرور اللہ کو رحم آئے گا، دروازہ کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ جھانک کر تمہاری اپنی محبت و نسبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، اسی دن تم صاحب نسبت ہو جاؤ گے۔ مگر گناہوں سے بچو، جو ظالم گناہ نہیں چھوڑتے اور بار بار دروازے سے دور پھینک دیے جاتے ہیں۔
تو کونو مع صادقین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اختر کو 3 سال الہ آباد، 17 سال اعظم گڑھ پھول پور اور 15-20 سال سے بھی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے ساتھ جب بھی یہاں آتے ہیں تو میں کہاں کہاں جاتا ہوں، میزبان فرخ شاہ نواب قیصر کا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا ابرار الحق صاحب پشاور، لاہور اور اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ کہاں تک جاؤ گے؟ میں نے کہا میں کراچی سے خیبر تک جاؤں گا، جہاں تک میرا شیخ جائے گا۔ جب پاکستان کے بارڈر سے کراس کرے گا تو ویزا نہیں ہے میرے پاس، پھر میں بادل ناخواستہ اشکبار روتا ہوا واپس آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایئرپورٹ کراچی پر حضرت شہر نہیں آ سکے، قانونی مجبوری تھی، دوسرے دن پھر اجازت نامہ ملا۔ اس رات کو ایئرپورٹ پر اکیلے لیٹنے والے تھے، سب جتنے مرید تھے شہر کراچی پاکستان کے کوئی بھی نہیں، سب چلے گئے۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، اپنے دل میں کہا کہ میرا مرشد اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر میرے ملک میں آیا اور وہ ایئرپورٹ پر اکیلا لیٹے، میں جا کے بال بچوں میں لیٹوں؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ مگر میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ ہر 5 منٹ پر ہوائی جہاز کی اڑان جو ہے یہ اس میں گھڑگھڑان بھی ہے، نئی لغت سنیے، یہ نہ سوچو کہ میں واضح لغت بھی ہوں۔ ہر 5 منٹ پر ہوائی جہاز کی گھڑگھڑان، اڑان، جہاز کی اڑان اور ہوائی جہاز کی گھڑگھڑان۔ میں نے عرض کیا حضرت نیند نہیں آ رہی۔ حضرت نے اپنا بکس کھولا، روئی دیا اور فرمایا روئی جو ہے دونوں کانوں میں ٹھونس لو اور آرام سے سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کی زبان میں قیامت کی کرامت رکھی ہے۔ میرا $200 مکہ شریف میں گم ہو گیا، اب میں غم ہٹانا چاہتا ہوں، غم مسلط ہے۔ کبھی مچھر کا غم ہاتھی معلوم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو دل پر تو ہاتھی کا غم مچھر معلوم ہوتا ہے۔ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس غم کی ذات کو اللہ خوشی کر دیتا ہے۔ سائنسداں غم کو ہٹا کر خوشیاں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غم کو ہٹانا نہیں پڑتا مالک کو، اسی غم کی ذات کو خوشی کر دیتے ہیں۔ گر و خواہم عین غم شادی شود، حکیم الامت مجدد ملت شرح مثنوی کلید مثنوی میں فرماتے ہیں کہ عین غم شادی شود یہ عین عینیت مصطلحہ ہے، علماء کی زبان میں اصطلاحی عینیت ہے، یعنی غم کی ذات کو اللہ خوشی بنا دیتا ہے۔ اور عین بندے پائے آزادی شود، اور پیر کی بیڑی کو آزادی بنا دیتا ہے۔ جس کو آدمی سمجھتا ہے کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ میرے پیر کی تو بیڑی ہے، بیڑی نہیں ہے، بس تم بیڑی نہ پیو، پھر ہر غم کی بیڑی اللہ اس کو آزادی بنا دے گا۔ بیڑی سے مراد یہ بیڑی نہیں ہے، گناہوں کی بیڑی مت پیو۔ سگریٹ سے منہ بدبودار نہ کرو، کیونکہ مسواک کی سنت کی خاصیت علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ان سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادہ عند الموت، مسواک کی سنت سے موت کے وقت میں کلمہ یاد آئے گا۔ اس سنت کی کرامت و خاصیت ہے، اس لیے مسواک کرنے والی نماز 70 گنا بے مسواک والی نماز سے افضل ہے۔ تو جب مسواک کی خاصیت ہے کہ مسواک کی برکت سے منہ صاف ہوا اور منہ صاف ہونے سے خاتمہ ایمان پر کلمہ یاد آیا، تو یاد رکھو دوستو، سگریٹ پینے سے منہ بدبودار ہوتا ہے تو منہ صاف کرنے والی سنت کا کیا اثر ہوگا اور بدبودار عادت کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر کبیر میں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پلتا ہے ماں کے حیض سے، اور تو ماں کے حیض سے اس کے اعضاء بنائے جاتے ہیں، اس لیے 9 مہینہ حیض نہیں آتا، چاہے وہ انگریزی میں ہی حیض بولتی ہو زبان سے۔ بھئی ایم اے ہے بی اے، اگر ایم اے ہے بی اے ہے تو ہی حیض نہیں بولے گی، مگر اس کو حیض نہیں آتا۔ اسی کے حیض کو اللہ تعالیٰ ایک نلکی لگاتے ہیں، ایک رگ دیتے ہیں، اس رگ سے اس کے پیٹ میں بچہ بنتا رہتا ہے۔ منہ سے، بچے کے منہ سے اللہ حیض کو نہیں جانے دیتا کہ کل یہی بچہ مومن ہو کر میرا نام لے سکے، تو میں اس منہ کو کیسے ناپاک کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو پاک رکھا تو وہ ظالم ہے جو اپنے منہ کو سگریٹ سے اور بیڑی سے ناپاک کرتا رہتا ہے۔
تو کونو مع الصادقین کی جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ ٹیکنالوجی جو ہے 1400 برس کے بعد سائنسدانوں نے دیا کہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنا لو، سمجھ میں نہ آئے تو ٹنڈو جام چلے جاؤ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں دیکھو. ٹھہرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1400 برس پہلے ہی ٹیکنالوجی دے دی کہ دیسی آم کو لنگڑے آم بنانا یہ کمال نہیں ہے. ایک مخلوق جو اسفل السافلین ہے، حیوانات ہیں، یہ نباتات ہیں، ان نباتات کو بڑھیا نباتات میں منتقل کرنا کمال نہیں ہے. اشرف المخلوقات کو، انسان کو عالم ولایت کے مقام پر پہنچا دینا، ولی اللہ بنا دینا، یہ ٹیکنالوجی دیکھو. سائنسدانوں کو واللہ کہتا ہوں اس کی خبر بھی نہیں ہے، الا وہ سائنسداں جو مومن اور ولی اللہ ہے، وہ مستثنا ہے. بھئی دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا. آم کیا ہے؟ نباتات ہے یا نہیں؟ جمادات پتھر ہیں اور یہ نباتات ہیں. تو کسی شجر کو عامیت سے، آم تھا، دیسی تھا، آپ نے لنگڑا آم بنا دیا. تو ایک نباتات میں کسی کو کسی درجے میں پہنچایا، مگر وہ انسان میں نہیں ہے. انسان میں کسی کو ولی اللہ بنا دو. یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دی کونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو دیسی آم جب لنگڑے آم کے ساتھ رہ کر، دیسی آم لنگڑے آم کے ساتھ رہ کر لنگڑا آم بن سکتا ہے، تو دیسی دل، گمراہ دل، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے دل، بلکہ گناہوں کے دلادل میں، دلدل کی جمع دلادل، منزل کی جمع منازل، مسجد کی جمع مساجد اور مسٹر کی جمع مساطر. تو گناہوں کے دلادل میں پھنسا ہوا جب کسی اہل تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو متقی بن کر اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے غیر پیارا تھا. دیکھا آپ نے، میں فاسق نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے شیخ نے سکھایا کہ غیر عالم کو یہ نہ کہو جاہلو ادھر بیٹھ جاؤ، علماء ادھر آ جاؤ. ان سے کہو جو غیر عالم ہیں وہ ادھر ہو جائیں. میرے شیخ تو کافر کو بھی وہاں کافر نہیں فرماتے غیر مسلمین کے لیے یہ مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ ہم ان کو ایسے عنوان سے ہدایت دیں کہ جس سے وہ شوگر کوٹڈ ہو جائے، ان کے حلق سے اتر جائے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کافر رئیس کو، سردار قریش کو اپنی چادر نبوت بچھا دی اور فرمایا یہ اذا جاء کریم قوم فاکرموہ، کسی قوم کا مکرم آئے اس کا اکرام کرو، چاہے فاسق فاجر کافر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے. اگر یہ اسلام لائے گا تو ساری اس کی قوم مسلمان ہو جائے گی. اسلام کی لالچ میں اکرام ہے، یہ دل میں اکرام جائز نہیں ہے. دل میں اکرام کا عمل اور ہے اور قلب میں اکرام کرنا اور ہے. ڈاکیا میرے شیخ کے پاس جب آتا تھا، ہندو کہتا تھا مولوی صاحب پوسٹ مین آ رہا ہے. ہندو کہہ رہا مولوی صاحب آداب عرض ہے. حضرت فرماتے تھے آداب، مجھ سے کان میں فرماتے تھے میرا پیر داب. فرماتے تھے میں پیر کی نیت کرتا ہوں تاکہ کافر کا اکرام لازم نہ آئے. تو کافر کا اکرام قلب سے ناجائز ہے. عمل اکرام اسلام کی ہدایت کے قبول کرنے کے لیے کوئی کافر آ جائے اور اس کو دری چادر بچھا کر یہ کھا لو پی لو، اس کا نام مدارات ہے، موالات نہیں ہے. موالات حرام اور مدارات سنت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم. کیا فرق ہے اس میں؟ موالات میں دل سے محبت ہے، وہ صرف اللہ والوں سے کرو، اور مدارات ہے ظاہری اخلاق برت لینا. ایک شخص آ رہا تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے ساخ العشیرہ، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ غور سے منتظر رہیں کہ کیا اخلاق ان کے ساتھ برتا جائے گا. جب وہ آ گیا تو مرحبا مرحبا، آؤ بھائی خیریت ہے سب. اس کا خوب اخلاق سے پیش آئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم. جب وہ چلا گیا تو فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنے قوم کا اور قبیلے کا سب سے بدترین آدمی ہے. تو فرمایا کہ
اس کے ساتھ میں نے مدارات کیا ہے، موالات جائز نہیں ہے، مگر مدارات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، میں مدارات انسانیت کے لیے بعثت میری ہے، بعثت بے مدارات الناس، میں مدارات انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. کیونکہ اگر آپ کے ظاہری اخلاق خراب ہوتے تو اسلام نہ پھیلتا. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اگر تلواروں سے پھیلتا تو خالد بن ولید یہ نہ فرماتے کہ اگر ٹیکس دے دو تو جزیہ دے دو تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم حالت کفر میں رہو، ہم مجبور نہیں کرتے. اسلام مجبور نہیں کرتا، اسلام مجبور نہیں کرتا، تم حالت کفر میں رہو، جزیہ دیتے رہو. لیکن اگر تم ذلیل و خوار بن کر نہیں رہو گے، اکڑ کے رہو گے، تو یاد رکھو کہ خالد بن ولید اس قوم کا کمانڈر چیف ہے، اس قوم کا CNC ہے، اس قوم کا سپہ سالار ہے کہ جس قوم کو موت اتنی پیاری ہے کہ جتنا اے کافرو تم کو شراب پیاری ہے. ہم اللہ کے راستے میں موت کو عزیز سمجھتے ہیں. پیر اکھڑ جاتے تھے بڑے بڑے کافر پہلوانوں کے، دبلے پتلے صحابہ سے، کیونکہ سینے میں وہ دل کافروں کو کہاں سے لائے گا جو اللہ والوں کے سینے میں دل ہے. ارے جانوروں کے اندر اللہ نے دل رکھ دیا تو دوسرے جانور اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتے، تو اللہ والا اور اولیاء اللہ کے سینے میں جو دل ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے سینے میں کوئی اسپیشل دل رکھ دیا اللہ نے. جیسے شیر کے دل میں اللہ نے جو دل رکھا ہے، شیر کے سینے میں ہاتھی 50 ہاتھی جا رہے ہوں اور شیر چلا دے، ہاتھی کو بھاگتے راستہ نہیں ملتا. باڈی کیسی ہے ہاتھیوں کی کہ ایک ہاتھی میں 3 4 شیر بن سکتے. مگر شیر ایک جانور کے سینے میں اللہ دل رکھتا ہے اور دوسرے جانور اس سے کئی گنا بھاگتے ہیں. بلی کے سینے میں دل رکھا، 1000 چوہے کہیں بیٹھے ہوں اور وٹامن آر کھا کر تگڑے بھی ہوں اور منصوبہ بنا رہے ہوں کہ آج کل بلی کو ٹائیفائڈ ہے، سب مل کر کے چلو، 10 چوہے ایک ٹانگ کو پکڑ لو، 10 ایک ٹانگ کو، 10 ایک ہاتھ کو، 10 ایک ہاتھ کو، اور 10 چوہے اس کا سینہ پھاڑ کر 10 چوہے اس کا دل چبا لیں. سب اسکیم بن گئی، کارنر میٹنگ ہو گئی، کارنر میٹنگ. اس کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دل کی طاقت کا، اہل اللہ کے دل میں کیا طاقت ہوتی ہے جب جانوروں کے دل کا حال یہ ہے. بلی کو ٹائیفائڈ تھی، بخار، کمزور، بہت آہستہ سے بلی نے کہا، میں نے آہستہ سے پارٹ ادا کیا ہے تاکہ صحیح بیمار بلی کا پارٹ ادا کر سکوں. مولانا رومی فرماتے ہیں جتنے چوہے تھے وٹامن آر کھا کر کے، برطانیہ کے وٹامن بھی کھا رہے تھے، وہ سب بھاگے. اس ایک بل میں 10 چوہے گھسے، بے ہوش ہو گئے، کھالیں چل گئیں. تب مولانا رومی نے فرمایا کہ اللہ والوں کے سینوں میں جو دل ہوتا ہے وہ مسلمان بھی ہو، مگر اولیاء اللہ کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ عام مسلمانوں کے دل سے قوی تر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے. بشکنت کلّا پلنگا راب مشت، وہ چیتے کا کلّا، وہ لومڑی ایک گھونسے میں پھاڑ دیتی ہے. جس لومڑی کے پشت پر شیر کہہ دے کہ گھبرانا مت، ہم جنگل میں تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ جس کے دل پر ہاتھ رکھتا ہے، کس چیز کا؟ 3 چیزوں کا. میں کونوا مع الصادقین کا ترجمہ یہ کرتا ہوں. پہلے وہ شعر سن لو جو میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عرض کیا ہے کہ ان کے جو جغرافیہ میں نے کھینچا صابری منزل کا، کہ سراہی ایسی اور پیالیاں ایسی اور دری پھٹی ہوئی اور حضرت کی ٹوپی اجلی اور پیجامہ میلا اور کرتا کچھ عجیب و غریب جج کی حالت میں تھے، اور سرما آنکھ میں نیچے پھیلا ہوا اور شوربہ آنکھ تینوں میں لگا ہوا. اسی وقت میں نے ایک شعر تازہ کہا. اختر کراچی سے الہ آباد گیا ہوا تھا کہ گدڑی پہ لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، گدڑی پہ لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رس، آپ کو پہچاننا آسان نہیں. تو کونوا مع الصادقین کا ترجمے میں سن لو، پھر آپ سوچو کہ ہم اس آیت پر عمل پیرا ہیں اور عمل پیما ہے یا نہیں.
ترجمہ حقیق الامت کا، اور اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو. کیوں صاحب؟ یہ جمعہ اور پیر کی ملاقات رہ پڑو میں داخل ہے. اگر دیسی آم لنگڑے آم سے کبھی کبھی ملتا رہے تو کیا لنگڑا آم بن جائے گا؟ مرغی کے پر کے نیچے 21 دن انڈا رہتا ہے، تب جانور کو حیات ملتی ہے. اگر انڈے کبھی کبھی سلام کر لیں مرغی کو، اور یا مرغی کبھی باہر چلی جائے، 21 دن تک ساتھ نہ ہو، رہ پڑو کی کچھ میعاد ہوتی ہے. 21 دن تک نہ ہو تو انڈے گندے ہو جائیں گے، آملیٹ بن جائیں گے، مگر حیات حیوانی بھی نہیں ملے گی. تو حیات ایمانی کیسے مل سکتی ہے؟ مثلا مرغی یہاں سے حیدرآباد چلی گئی، پھر لاہور چلی گئی، اور انڈے کراچی میں رہ گئے، یا بہت زیادہ مرغی ہوائی جہاز سے لاہور چلی گئی اور انڈے کراچی ایکسپریس سے آ رہے ہیں. جناب غور سے سنیے، انڈوں کو بھی ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینا پڑے گا. فاصلہ اگر ہوا تو خطرہ ہے، کچھ دن ساتھ رہ لو. حکیم الامت نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں اولیاء اللہ 6 مہینے صحبت میں رکھتے تھے اور صاحب نسبت ہوتے تھے، اور اس سے پہلے 2 سال کی مدت تھی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے کی مدت رکھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی 6 مہینہ گئے عرب، اور حاجی صاحب کے پاس رہے 6 مہینہ. اب حکیم الامت کا زمانہ جب آیا تو فرمایا اب لوگوں کی ہمت کمزور ہو گئی، ارادوں میں کمزوری آ گئی. اب اگر 40 دن بھی کسی اللہ والے کے ساتھ رہ لو تو نسبت پا جاؤ گے اور حیات ایمانی مل جائے گی. پھر خود چگ لو گے. جب انڈے سے بچے نکل آتے ہیں وہ اپنی غذا خود کر لیتے ہیں، مگر کچھ دن مرغی انہیں چگنا بھی سکھاتی ہے، ٹونٹ مارنا بھی. تو روحانی غذا بھی اللہ والے سکھاتے ہیں اور زہریلی غذا سے بچاتے ہیں. وہ خود بھی گناہ سے بچتے ہیں، اپنے مریدوں سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اور ناراض کرنا، ناراض رکھنا، اور توبہ جلدی نہ کرنا تاکہ زیادہ دن تک مزے حرام اڑاتے رہنا، یہ کیسا کمینہ بندہ ہے بھائی. کیا کہوں، بس اس بے وفائی پر خون کے آنسو بھی رو تو کم ہے. نثار جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. آپ بتاؤ، اللہ پر 100% نثار ہونا چاہیے یا 70% اللہ پر اور 30% نفس و شیطان کی راہوں سے حرام مزے اور گناہوں کے مزے اور VCR اور سینما اور بے پردہ گھومنا اور حسینوں کو تاک جھانک کرنا. 100 گناہ کی بہت قسمیں ہیں. یہ انگریزی کا محترم سمجھ کر نہیں بولتا ہوں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ابا بھی لوتی کہتا ہے، لوتی کھا لو، مم پی لو. یہ آپ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے مجھے انگریزی بولنی پڑتی، نزول کر کے بولتا ہوں. اس کی عظمت مجھے اردو زیادہ عزیز ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں. تو میرے دوستو، آج میرا یہ مہمان، آج انہوں نے بتا دیا کہ اب میرا یہاں کسی اجتماع میں شرکت کی امید نہیں ہے. کامل الہ آبادی جا رہے ہیں واپس. دعا کرو اللہ بار بار آمائیے. ٹھیک ہے. تو جب میں عرض کر رہا تھا، شیخ کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے. میرا غم، مجھے $200 کے گم ہو جانے کا غم تھا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نے دیا تھا، نیت کر لیا تھا، خدا کے راستے میں، آخرت کے کام میں، اس لیے وہ ڈالر بڑے قیمتی تھے. میں نے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے $200 آخرت کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے میں نے رکھا تھا، وہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے غم ہو رہا ہے. حضرت نے ایک جملہ فرمایا، غور سے سنو کیسا جملہ ہے، غم نہیں کرنا چاہیے. کیا سادگی ہے. کوئی دلیل، کوئی نصیحت، کوئی مضمون، کوئی شعر، کچھ نہیں، بس یہ فرمایا غم نہیں کرنا چاہیے. وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے کہ مجھے آج تک اس کا غم یاد نہیں آیا. جی اٹھے مردے تیرے آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ہاں ذرا مطرب اسی انداز سے،
اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی زبان میں بھی اثر رکھا ہے۔ بس یہ عرض کرتا ہوں کہ کونوا مع الصادقین کے ترجمے پر عمل کر لو، رہ پڑو کچھ دن۔ سہ روزہ کبھی لگایا؟ ایک روزہ لگایا، 24 گھنٹہ بھی تو نہیں رہے۔ رہ پڑو کا کیا مفہوم ہے بتاؤ؟ جمعہ اور پیر کو 1 گھنٹے کے لیے آنا رہ پڑو ہے یہ؟ لیکن یہ آنا بھی غنیمت ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل نہ آنا، ورنہ تو سولانہ غائب ہو جاؤ گے۔ یہ آنا بھی مفید ہے، لیکن کبھی 24 گھنٹہ یا 3 دن رہ لو سہ روزہ، اور وہ بھی جب میں سندھ بلوچ میں اعلان کرتا ہوں، جنگل کی ہوا لطف صحرا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ میں نے اس گلشن میں خانقاہ، پھر جنگل میں سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر 12 نمبر، وہ یہاں کے لحاظ سے جنگل ہے، مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میرا ہی شعر ہے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ اور اختر کا ایک پرانا شعر بھی ہے، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، جس کے شبہ ایسے بندوں کے ساتھ ذرا صبح شام رہ کر دیکھو۔ میرے حضرت مولانا شاہ پرتاپ گڈھی کا شعر ہے کہ دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے، دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ جب تک اللہ کی محبت میں دل کو تڑپنا نہ آئے، اب کوئی کہے کہ تو لطف جنت کیا پائے گا؟ مجھ سے فرمایا کہ دل کا تڑپنا اللہ کی محبت میں، ارے لذت ضمانت، لذت جنت کی ضمانت ہے۔ دنیاوی غم سے دل جو تڑپتا ہے تو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، اللہ کی محبت میں جب دل تڑپتا ہے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کرتا ہوں اور عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کے نام کی خوشبو اس فرش پر قونیہ میں جلال الدین رومی کو آتی ہے تو مجھے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سنو زبان جلال الدین رومی سے، بوئے آ دلبر چپرا می شود، جب میرے محبوب حقیقی کی خوشبو عرش اعظم سے اللہ اللہ کرنے سے، ذکر اللہ کی برکت سے آتی ہے، یہ زباں جملہ حیران می شود۔ تو جتنی دنیا میں زبانیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، محدود زبانیں اللہ کی لذت غیر محدود کو بیان کرنے سے قاصر۔ جب دل میں اللہ کے نام کی لذت پاؤ گے تو واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر غور سے سن لو، اب میرے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں، میرے درد دل کو غور سے سن لو۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت پا جاؤ گے اور ان کے نام کی خوشبو مل جائے گی عرش اعظم سے، تو علامت یہ ہوگی کہ سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہو جائیں گے، اور سلاطین پر آپ کو ترس آئے گا کہ ان کو 21,000 توپوں کی گارڈ آف آنر مل رہا ہے، قبروں میں جا کر ان کو 21,000 کیڑے کھا جائیں گے، ان کی بریانی اور تاج شاہی ایک دن خاک میں مل جائے گی۔ جاؤ دیکھو ایوب خان کی قبر ہری پور میں ہزارہ کے اندر کچی قبر ہے، ڈاکٹر تنزیل الرحمان نے مجھ سے بتایا، مشیر ضیاء الحق مرحوم خود مجھ سے بتایا کہ میں ہری پور ایوب خان کی قبر دیکھ کر کچی مٹی کی رونے لگا۔ ارے یہی فیلڈ مارشل ایوب خان ہے جس نے جب اسمبلی میں بلایا ہمیں کراچی میں تغلق ہاؤس میں، تو تمام ملٹری لگی ہوئی، اس کے بلے اور تمام تمغے اور اس کے باڈی گردن موٹی اور خاص فیلڈ مارشل کی وردی میں، میرے لرزہ طاری ہو گیا، میں کانپ رہا تھا۔ آج اس کا کیا حال ہے کہ قبر کے نیچے تنہا پڑا ہوا ہے۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ یہ ہے نسبت مع اللہ کے عطا ہونے کی علامت۔ پھر سن لو کہ سلاطین کے تخت و تاج پر منہ میں پانی نہیں آئے گا انشاءاللہ، بلکہ ترس آئے گا کہ یا اللہ ان کے تخت و تاج سے زیادہ تو آپ کا نشہ محبت کا میرے قلب میں ہے۔ اے قوم بحج رفتہ کجاہد، اے نفلی حج کرنے والو تم کہاں جا رہے ہو؟ معشوق ہمیں جاست بیائد، تمہارا اللہ ہمارے پاس ہے، تم گھر جا رہے ہو، گھر والا تو میرے پاس ہے۔ فرض حج تو کر لو مگر نفلی حج میں کرو، منع نہیں ہے، مگر کبھی کبھی نفلی حج کی مدت
کسی اللہ والے کے ساتھ لگا دو تاکہ گھر والا بھی مل جائے. جب دل میں گھر والا ہو، آنکھوں کے سامنے اس کا گھر ہو، پھر حج کا مزہ کچھ اور آئے گا. نظر بدل جائے گی. تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں، پھر کعبہ کچھ اور نظر آئے گا. لیکن نفلی حج کو منع نہیں کر رہا ہوں، ورنہ کچھ کی کچھ سن کر ادھر پھر میں غیبت کرنے لگو خانقاہ کی. غور سے سنو میرے الفاظ کو. بہت سے نفلی حج میں کبھی حج کے زمانے کو نفلی حج کا کسی اللہ والے کے ساتھ لگا کے پھر نفلی حج کرو. ایک عالم نے کہا نفلی حج کو جا رہا ہوں. شیخ نے کہا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے جان پہچان ہے؟ رونے لگے. کہا جان پہچان کرا دو. 1 سال رہ گئے، جان پہچان ہو گئی اللہ میاں سے. پھر جب حج کو گئے تو کعبہ کچھ اور نظر آیا. جب دل میں خدا ہوتا ہے پھر سامنے خانے خدا کچھ اور نظر آتا ہے. تو میں دوستو عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ دل کو ملتا ہے تو کیا علامت ثابت؟ نسبت مع اللہ کی علامت سن لو. آپ بہت سنا انگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. میں رہتا ہوں دن رات جنت میں، گویا میرے باغ دل میں یہ گلکاریاں ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین، ابھی تو نے جو بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. نمبر 1 ہو گئی نا علامت کہ انشاءاللہ سلاطین کے تخت و تاج آپ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. نمبر 2 لیلائے کائنات کے نمکیات جھڑک جائیں گے. ساری دنیا کی لیلاؤں سے اور نمکین شکلوں سے آپ کا قلب مستغنی ہو جائے گا، کیونکہ سارے عالم کو کی لیلاؤں کو نمک دینے والا وہ مولائے خالق نمکیات لیلائے کائنات جب دل میں آئے گا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نگاہوں سے گر جائیں گی. بیویوں سے حکم سمجھ کر محبت کرو گے، مگر ان کے لیے پاگل کی طرح نہیں رہو گے. قوت ارادیہ سے ان کو پیار کرو گے. جب تک کوئی ایک بادشاہ آیا ایک بزرگ کے پاس، خادم اس مقام پر صاحب نسبت نہیں تھا، گھبرا گیا. کہا حضور 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 حضور. ارے بادشاہ گیا. دیکھیے ادائیگی میری، کہو ماشاءاللہ. ارے ظالموں کو اس قدر کرو کہ میں کیسا پاٹ ادا کر رہا ہوں. وہ خادم اس مقام پر نہیں تھا، گھبرا گیا کانپتے ہوئے، لرزہ بر اندام اور لرزہ بر لسان، زبان بھی کانپ رہی تھی. کہا حضور 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 حضور. اور وہ بادشاہ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ارے ظالم، میں نے تو سمجھا کوئی بڑا سا جواں تو اس کو مل گیا، اس لیے گھبرا گیا. میری گدڑی میں جواں ڈھونڈ رہے ہو تم. اسی طریقے سے سارے عالم کی لیلائے کائنات، بلکہ میں کہتا ہوں پورے عالم میں جو حسن میں اول آئی ہو، اور ریڈیو اور برطانیہ کے تمام BBC سب خبریں سنا رہے ہوں کہ سب سے اول حسن میں آئی، وہ کراچی کی گلشن اقبال نمبر 2 سے گزرے گی بڑی روڈ سے. BBC نے اعلان کر دیا. اب بابا سا کی سنیے، اگر وہ اللہ والا ہے بابا سا کی خبر سنو. BBC تو بہت سنتے رہتے ہو، یہ جو سنا رہا ہے یہ براڈ کاسٹنگ، یہ ریڈیو آخرت سے میں بول رہا ہوں. یہ بابا صاحب بول رہا ہے، یہ بابا صاحب بول رہا ہے کہ اگر اللہ والا ہے تو انشاءاللہ اپنے حجرے میں اللہ کی یاد میں رہے گا، وہ سڑک پر دیکھنے نہیں جائے گا، وہ اپنا نصیبہ سیاہ نہیں کرے گا، وہ اپنے مالک کو پالنے والے کو ناراض نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ان کے گراؤنڈ فلور میں کیا ہے، جانتا ہے خبروں میں خاک ہو جائیں گے. اپنی خاک کو کسی خاک پر، اپنی مٹی کو کسی کی مٹی پر مٹی نہیں کرتا، تاکہ قیامت کے دن اپنی مٹی کو مٹی پائے. اپنی مٹی کو خالق افلاک پر فدا کرتا ہے. اور انشاءاللہ رشک افلاک پھر دنیا رہے گا. یہ رشک افلاک پھر دنیا، اور قیامت کے دن اس کی جو قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ کیا عالم ہے اس کا. اور تمام بریانیاں اور پلاؤ پاپڑ اور دہی اور کڑھی اور سارے شامی کباب اللہ والوں کے قلب کی لذت کے سامنے سب اس کے مقابلے میں سب درجہ ثانوی ہو جاتے ہیں. میں نعمت کی تحقیر نہیں کرتا، نعمت دینے والے کی تعظیم کر رہا ہوں.
نعمت کی تحقیر کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن نعمت میں اتنا مشغول ہو جانا کہ نعمت دینے والے کو پس پشت ڈالنا اور اس کی عظمتوں کو بھول جانا اور نعمتوں میں مشغول ہو جانا، یہ کور دیدہ ہے، کور دیدہ قلب بھی ہے اور کور دیدہ جسم بھی ہے۔ کوئی لذت اللہ کے نام کے مثل نہیں ہے، سن لو، اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ بولو جلدی۔ تو اللہ کے نام کی لذت بھی، مٹھاس بھی بے مثل ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں ہیں سب نہ ازلی ہیں نہ ابدی ہیں، اور جنت کی مزے ازلیہ ہیں، ابدیہ نہیں ہیں، مگر اللہ کے نام کی لذت ازلیہ بھی ہے، ابدیہ بھی ہے۔ تو ایسی اعلیٰ درجے کی جو پی لیتا ہے، اس سے ادنا درجے کی کیسے راس آئے گی؟ بولیے۔ یہی جملہ کافی ہے، بس اب آگے ختم، وقت بھی نہیں اور الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ بس اتنا سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس کی تعبیر کے لیے دنیا کی کوئی لغت کافی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کی لغت فانی ہے، محدود ہے، اور مثل والے ہیں، ان کے مثل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نام کی لذت بے مثل ہے، غیر محدود ہے، غیر فانی ہے۔ جب محدود قلیل غیر محدود کثیر کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، محدود قلیل محدود کثیر کو نہیں لا سکتا، یعنی دریا سمندر کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، جبکہ دریا بھی محدود ہے، سمندر بھی محدود ہے۔ تو ہمارے لغت جو ہیں، دریائے لغت، یہ محدود ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی لذت غیر محدود کو لا سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، جب تک کہ ان کو خود اللہ تعالیٰ نعمت عطا نہ کر دے۔ آپ کسی اللہ والے کی لذت کی تقریر کو سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ عطا فرما دے۔ آپ بتاؤ، جس نے کباب کبھی نہ کھایا ہو، آپ لذت کباب بیان کریں، 10 گھنٹہ سمجھ میں آئے گی، مگر کباب منہ میں رکھ دو، پھر کچھ نہ کہو، تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہہ دو سمجھ میں آیا، کہہ رہے کیا پوچھتے ہو، اب پوچھو مت کہ کیا سمجھ میں آیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو عطا ہو جائے، مولا ہمارے دل میں آ جائے اور ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، جو اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہے۔ اے خدا، اپنے کرم سے بلا استحقاق اختر کو، اس کے اولاد و گھر والوں کو، اور آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک عطا فرما دے، اور اپنی ہم سب کے تزکیہ نفس کے لیے فضل و رحمت اور مشیت کی جو آپ نے قرآن پاک میں شرط لگائی کہ کوئی بندہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک میرا فضل نہ ہو، میری رحمت نہ ہو اور میری مشیت نہ ہو۔ کیا آیت ہے یہ؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اگر میرا فضل، میری رحمت اور میری مشیت نہ ہو تو تم میں کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، ہم سب کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ تینوں نعمتیں جو قرآن پاک میں آپ نے لگائی شرط ہے، یہ تینوں عطا فرمائیے۔ فضل کو فضل سے دے دیجئے، رحمت کو رحمت سے دے دیجئے، کہ ہم مستحق نہیں ہیں اپنی نالاکیوں کی وجہ سے، لیکن مشیت، فضل و رحمت دونوں سے دے دیجئے، اور جب آپ کی مشیت ہوگی تو آپ فضل و رحمت خود ہی دے دیں گے، کیونکہ جب مشیت آپ کا ارادہ ہو گیا ہم سب غلاموں کو پاک کرنے کا، تو آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم بغیر میری فضل، میرے رحمت کے پاک نہیں ہو سکتے ہو، میری رحمت کے۔ تو اے اللہ، آپ مشیت ہم سب کے لیے اور سارے عالم میں میرے دوستوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ امت غیر مسلمہ کے لیے بھی ارادہ فرمائیے۔ ہر مومن، ہر کافر کو مومن بنا دیجئے، اختر کو، ہر مومن کو عافیت دارین کے ساتھ اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچانے کے لیے اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مشیت، تینوں نعمتیں عطا فرمائیے، تاکہ 100% ہم سب مزکا، مصفہ، مجلہ ہو جائیں، اور ہمارے قلب پر آپ کی تجلیات قرب الہیہ ہمارے قلوب پر مسلسلہ، متواترہ، وافرہ، بازغہ، متزائدہ، متساعدہ، متبارکہ نازل ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔